بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج احکام شریعت کورس کی باضابطہ طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی کلاس ہے کورس کی۔ پچھلی کلاس ہمارا ایک انٹروڈکشن تھا جس میں ہم نے اس کو سمجھا کہ آئندہ ہونے والی کلاسز میں ہم کیا سیکھیں گے، کیا پڑھیں گے۔ اور اس کلاس میں، آج کی کلاس میں میری یہ خواہش ہے اگر آپ میں سے کوئی سمرائز کر سکے پچھلی کلاس کو، کہ وہ بتا سکے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا، یا پھر یہ کہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کیا کریں گے کہ اگلی آئندہ سے آنے والی کلاس میں جو ہے پچھلی کلاس کو بھی سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے، جانیں گے آپ کی طرف سے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جمعے کا بیان نہ بن جائے کہ امام صاحب آتے ہیں اور جمعے کا بیان کر کے چلے جاتے ہیں، سامنے والے نمازی صرف ایسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب خطبے کا وقت شروع ہو اور کب ہم نماز پڑھ کے۔ اور یہاں بنیادی طور پر آپ نے نام دیکھا ہوگا احکام شریعت کورس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنا اور سکھانا دونوں چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کا ایک آؤٹ پٹ بہت ضروری ہوتا ہے سکھانے والوں کے لیے بھی اور آرگنائزرز کے لیے بھی، کہ آخر کیا جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کیا وہ بینیفیشل ہے، یوزفل ہے، فائدہ مند ہے بھی یا نہیں ہے، کیا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ہم ان کے فیڈ بیک سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ کیا ہماری ڈائریکشن درست ہے، کیا ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ ایسا کورس یا ایسی ڈگری کورس تو ہے نہیں کہ جو کہ ایک پہلے سے ہی جو ہے سب کچھ سیٹ ہو اس کے اندر۔ ہم تو یہاں پر بات کر رہے ہیں سیکھنے سکھانے کی، کیا سیکھا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک بات کہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا وہ رٹے سے نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کوئی نوٹس نہیں ہے کہ ہم نوٹس دیں گے آپ رٹے مار کے آ جائیں گے پیپر پاس کر لیں گے، سچ اس نہیں ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہیں پر ہی جو ہے کچھ اس طرح کی پریکٹسز ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ ہاں آپ نے کیا سیکھا ہے اس سے۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ آپ ڈسکس کریں اس چیز کو۔ یوں کلاس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جمعے کی کلاس کی طرح کلاس نہیں ہونی چاہیے جو کہ بیان ہو گیا اور سب نے گردن ہلاتے ہوئے ہاں کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، جس کی طرف میں نے دیکھا اس نے گردن ہلا دی، ہاں ٹھیک ہے سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، تھوڑا ڈسکشن، اپنی رائے دیں، کیونکہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری پیدائش سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہم نے اپنے گھر میں جو سب سے پہلے جو چیز دیکھی ہے وہ دین دیکھا ہے۔ چاہے کوئی بھی انسان جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک دین، مذہب، اسٹرکچر کو دیکھتا ہے کہ اچھا میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ یہ صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہ صبح اٹھتے ہیں کوئی مورتی سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ انہوں نے کوئی نشان پہنے ہوتے ہیں، یہ کپڑے اس طرح کے پہنتے ہیں یہ لوگ، یا ان کے تہوار اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم بچہ شروع سے دن سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اسی سے وہ صحیح غلط کی کیا کرتا ہے پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کا وہ ان سب چیزوں کو وہ معیار بنا لیتا ہے کہ اچھا ہم تو جمعہ والے دن یہ والا کام کرتے ہیں، اچھا ہم تو سنڈے کو یہ کام کرتے ہیں، ہم تو سیٹرڈے کو یہاں جانتے ہیں، اچھا ہمارے کپڑے ان دنوں میں اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ لاحق ہوتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ میچیور ہیں تو اب جو چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، جو چیزیں میں جانتا ہوں، تو اس میں یوں ہوگا کہ وہ چیزیں، وہ غلط فہمیاں، وہ سکم جو آپ کے خیالات میں پایا جاتا ہے اس کو دور کرنا ہمارا کام ہے کہ اچھا آپ یہ جو چیز سمجھ رہے ہیں اور یہ دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں اس کو، تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا یہ جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، نہیں یہ دین کا حصہ ہے۔ اچھا یہ جس چیز کو آپ نے دین سمجھا ہے کیا یہ اس کی ڈیفینیشن درست ہے؟ نہیں، اس کی ڈیفینیشن، ہاں آپ کی پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ہم نے عقائد ہمارا پہلا سبجیکٹ ہے، اور عقیدہ ہم نے سمجھنا ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ کسی بھی سوچ کو، کسی بھی خیال کو اپنے ذہن میں پختہ کر کے پھر جب ہم اس کے مطابق کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ چیز عقیدہ کہلاتی ہے۔ ایک چیز کو ہم سوچ کے پھر اس کو سوچنے کے بعد پختہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو سامنے رکھ کر
سامنے رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ فائدہ ہے اور اس کا یہ نقصان ہے۔ تو وہ چیز جب پختہ ہو جاتی ہے اور اس کو جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں تو وہ عقیدہ کہلاتی ہے۔ ایسے بیٹھے بٹھائے کوئی بات کہنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے، کوئی خیالات ذہن میں آنے سے، کوئی وسوسہ آنے سے کوئی چیز عقیدہ نہیں بن جاتی ہے۔ کسی جگہ جانے سے، کسی کا نام پکارنے سے یہ عقیدہ نہیں بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں اور اگر آپ کسی مندر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ اچھا یہ کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، تو آپ مندر میں جانے سے آپ کا مذہب جو ہے وہ بدل نہیں جائے گا اس بلڈنگ کو دیکھنے سے، جو آپ بلڈنگ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ یا آپ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ اس طرح گیا تھا یا نہیں گیا تھا، یہ اس طرح یہ چیز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ درست نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی تو عقیدہ کیا ہوا؟ ذہن میں کسی چیز کو پختہ رکھ کر کے اور پھر اس کو اس کے مطابق کوئی عمل کرنا، یہ کہلاتا ہے عقیدہ۔ تو اب جب وہی پچھلی کلاس سے میں اس بات کو جوڑوں گا کہ جب میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو پھر ہم ایک خدا کو جب میں مانوں گا تو پھر میں اس کو اس کی مکمل صفات کے ساتھ مانوں گا کہ ہاں یہ خدا ہے۔ اب یہ جب میں اس کا جب تک تصور واضح نہیں ہوگا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے میں ایک اللہ کو ماننے والا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرے پاس جب خدا کا تصور ہی واضح نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہاں میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، لیکن میں ایک اللہ کو مانتا ہوں یہ میں نے جملہ بولا، لیکن یہ کیا ہے؟ کیا وہ اس اللہ کو ایک مان کر پھر میرے تمام عوامل زندگی کے ہوتے ہیں، یا وہ جو خدا کی جو صفات ہیں ان صفات کو سامنے رکھ کر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کچھ اور چیزوں کی طرف بھی کیا ہو رہا ہوں، میرا رجحان جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میری جاب چلی جاتی ہے، اب میں نے سوچا ہوا کہ ہاں رزق تو اللہ کے ذمہ ہے، اب جاب چلی جاتی ہے، رزق اللہ کے ذمہ میں، اب میں سوچ رہا ہوں ہاں بھائی مجبوری میں چلو میں حرام کام کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں مجبوری میں جب میں حرام کام کی طرف جاؤں گا تو مجھے ایک بات بتائیں، تو پھر میں اللہ کو رزاق مان رہا ہوں؟ بتائیں، اگر میں ایک مجبوری میں اپنی معاشرتی طور پر مجبوری کو، کسی بھی چیز کو مجبوری کہوں اور پھر اس کو سامنے رکھ کر میں حرام کام کرنا شروع کر دوں کہ یہ میری مجبوری ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا میں عملی طور پر خدا کو رزاق یا رازق مان رہا ہوں؟ نہیں مان رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں عملی طور پر خدا کی ایک صفت کا انکار کر رہا ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ میں نے عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ نہیں ہے بس رکھ لی ذہن کے اندر بات، نہیں، عقیدے کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ بھی ہے، آپ کے خیالات کے ساتھ، پھر اس کو جوڑنا ہے آپ کے عمل کے ساتھ، تب یہ عقیدہ بنے گا۔ عقیدہ یوں نہیں ہے کہ ہاں میری سوچ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں بندہ دوست ہے، یہ عقیدہ نہیں ہوتا، یہ سوچ ہے، یہ خیالات کے نظریہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں نا ٹو نیشن تھیوری، آج ایک لفظ بڑا چل رہا ہوگا، تو وہ ہم اس کو ٹو نیشن بلیوز نہیں کہتے ہیں، لفظ بھی الگ کر دیں، تھیوری ہاں نظریہ ہے، ہاں بھائی دو قومیں، ایک سوچ تھوڑے پختہ ہے، لیکن عملی طور پر جب وہ چیز میری زندگی میں داخل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے عمل کرنا بے حد ضروری ہے، اس سوچ اس چیز کو سامنے رکھ کر۔ یا مثال کے طور پر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، اور وہ اس کو یہ جان کر، ہم یہ جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، وہ دیتا ہے، تو عقیدہ کیا ہوا؟ ڈسٹرب ہوگا نا یہاں پر، کہ جب میں اس کو لاحق کر دوں گا اس چیز کے ساتھ کہ ہاں عورت کے اوپر مسلط کر دی جائے کوئی چیز، یا زندگی موت کو اگر میں یوں کر لیتا تو بچ جاتا، اگر میں یوں کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، یا کسی نفع نقصان کو، جبکہ مجھے قرآن کہتا ہے کہ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ٹھیک ہے، پوری ترتیب بتاتا ہے قرآن مجھے کہ یہ سب چیزوں کی، ان سب چیزوں کے ذریعے سے مجھے کیا ہوتا ہے؟
انسان کو آزمایا جاتا ہے. تو پھر جب وہ سب چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں تو میں اس وقت خدا کو پیچھے کر دیتا ہوں، تو نعوذ باللہ، تو یہ میرا عقیدہ کیسے درست ہوا؟ میں تو عقیدہ درست کر رہا ہوں آگے نئی چیزوں کے اوپر. آج کل ٹھیک ہے سوسائٹی کے اندر نئی چیزوں پر عقیدہ درست کیا جا رہا ہے، لیکن میرا بنیاد کیا ہے؟ پرائمری جو میرا عقیدہ ہے وہ میرا درست نہیں ہو رہا، تبھی تو میری وہ بنیاد نہیں بن رہی عقائد کی. ٹھیک ہے، جب وہ بنیاد پختہ ہوگی نا، بنیاد پختہ ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ جب بنیاد پختہ ہو خدا کے بارے میں، تو آپ رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں کہیں کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے. ہم لوگ کیوں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو عقیدہ خدا کے بارے میں درست ہونا چاہیے وہ درست نہیں ہوتا. چونکہ وہ درست کیسے نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم عملی طور پر اس کو نہیں کرتے. ہم زندگی میں، ٹھیک ہے، خدا کہتا ہے کہ وہ نفع و نقصان پہنچانے والی ذات وہ والی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو نفع ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میں شارپ مائنڈ ہوں، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، کلیور ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، دیکھو میں نے اس طریقے سے کام کیا، اس طرح کیا، میں اس طرح کیا. یا نقصان ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو، میں اسباب کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی نسبت کہاں بیان کرنی چاہیے؟ خدا کی طرف بیان کرنی چاہیے یا اسباب کی طرف بیان کرنی چاہیے؟ بتائیں. خدا کی طرف بیان کرنی چاہیے نا، کیونکہ میں عقیدہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے. تو اسلام جو سب سے پہلے انسان سے مطالبہ کرتا ہے وہ اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ خدا کو سمجھو ہر چیز. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو خدا کا تعارف کروایا، ٹھیک ہے، خدا کا تعارف کروایا جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا. اس کے بعد اب بات کی کہ انسان سے، کہ آخر انسان کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، انسان سے کیا ڈیمانڈ ہونی چاہیے. انسان کیا بتائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جان لیا یہ چیز ہے، اب اس سے کیا کرنا ہے؟ میں نے مان لیا کہ یہ گھڑی ہے، یہ اس کمپنی کی ہے، اس میں اس طرح کی، لیکن اب میں اس کا کیا کروں گا؟ کیا میں اس کو پاؤں پر باندھوں گا؟ کیا میں اس کو بازو پر باندھوں گا؟ نہیں نا، نہیں. اسی طرح میں نے جان لیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے خدا جو یہ کرتا ہے، جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور جو کہ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ مالک ہوگا. تو اب میں کیا کروں اس بات کا؟ جان تو لی میں نے. اب یہاں سکھایا گیا انسان کو سورہ فاتحہ میں، جو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بھی میں خود سے بھی پوچھوں، آپ سے بھی پوچھوں، تو ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں فجر میں اتنی دفعہ پڑھتے ہیں، ظہر میں ہمیں یاد بھی نہیں ہے، ہم اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ہم جو روز پڑھتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتہ کہ اس میں ہم اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے. تو یہ ہو گیا خدا. ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ ہمارا دوست ہے، خیال کرنا ہے اس کا کسی کام میں، مطلب ڈسکاؤنٹ دینا ہے اس کو. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ کوئی تم جو اس کا کام کروا سکتے ہو، کسی محکمے میں آپ ہو تو اس کا ذرا کام کروا دینا. تعارف کروا دیا. تعارف کروانے کے بعد ہم اس کو کام بولتے ہیں کہ یہ کام کر دو میرا. یہاں خدا کا تعارف ہوا. اب یہ انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارا کیا کام ہے، تم نے اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ واضح طور پر مطالبہ ہے انسان سے کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ اس طرح کا تعلق جوڑے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اجمال ہے، یعنی کہ اس کو آگے تفصیلاً بتایا گیا قرآن کریم میں کہ عبادت کیا ہے، عبادت کے کون کون سے مطلب لوازمات ہیں، کون سی چیزیں عبادت کے ساتھ خاص ہیں، تو وہ تو کرنی ہے. پھر نستعین کو الگ سے بیان کیا، کیونکہ انسان کو موقع در موقع آئے روز ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا برا وقت اس کا آتا ہے، شب و روز اس کے گزرتے ہیں، اسے طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ ان تمام مسائل سے کیسے نمٹے، تو وہ پھر اس کا طریقہ اس کو بتایا گیا. اب پہلے کہا گیا ایاک نعبد. اب یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ اس طرح نہیں کیا کہ ہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد. اب جب ہم کہتے ہیں نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم تیری ہی عبادت کا لفظ بولنے کے بعد
ساتھ ساتھ اس بات کی نفی بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ ہو گئی، یہ کلیئر ہو گئی بات کہ ہاں عبادت کرتے ہیں تیری، ساتھ یہ بھی کلیئر کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہاں بھی کس سے پیار کرتے ہو؟ جی امی ابو سے۔ بہن بھائی سے نہیں کرتے؟ نہیں، ان سے بھی کرتے ہاں کرتے ہیں۔ ہم کو یہ نہیں کہتا میں صرف اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ خدا نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم تیری ہی محبت کرتے ہیں۔ انسان کے اندر محبت ودیت کی گئی ہے اولاد کے لیے، انسان اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی کرتا ہے، استادوں سے بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، گھر والوں سے بھی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ودیت کی گئی۔ اس لیے دیکھو محبت کی بات نہیں کی، یہاں بات کرتی کہ کسی چیز کی عبادت کی، یعنی پہلا کام یہ پورا کرو گے تو محبت ہوگی نا۔ اب ہمارے جو رشتے ہیں انہی کو ہم دیکھ لیں۔ اگر ہم اپنے ابو سے کہیں، امی سے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ابو کہ تو میری عزت کرو، بولے عزت تو نہیں کروں گا لیکن محبت ضرور کرتا ہوں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ امی کہ ہم امی سے کہ امی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، امی بولے جاؤ یہ کام کر کے، اور یہ کام تو نہیں کر رہا میں، نہیں، وہ لوازمات پہلے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو تقاضے ہیں وہ پہلے پورے کرنے ہیں، اور پھر ان کی جو بڑھتے بڑھتے پھر محبت کا پیدا ہونا، ایک دم سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ تو پہلے جب ہم خدا کا تعارف ہم نے جانا، پھر جب ہم خدا کی عبادت کریں۔ اب یہ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کیا یہ ہے کہ آپ بیٹھ گئے اس کے سامنے اور آپ نے اس کی عبادت کرنا، اس کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، آپ نے اس کی تعریف بیان کی، آپ نے اس کی پاکی بیان کی۔ اب عبادت یہ بھی ہے، لیکن عبادت کو تو پورے مطلب میں لینا چاہیے نا۔ قرآن میں آگے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ عبادت ہے۔ اور ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر کفار کی مذمت بیان کرتا ہے کہ وہ تو کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعد حصے کا انکار کرتے ہیں، مطلب یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا، کیا مطلب؟ آپ آدھا دین مان رہے ہو، آدھا نہیں مان رہے۔ اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کر رہا ہوں، لیکن میں حقوق العباد ادا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں آدھا اسلام مان رہا ہوں، میں آدھا نہیں مان رہا۔ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو وہ سیٹسفائی کیا ہوا ہے نا کہ آپ چلو اتنا تو مان رہے نا، اتنا تو مان رہے۔ اللہ ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ جب ہم سے بات کرنا سکھا رہے ہیں ہمیں کہ عبادت کیسی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں پارشلی بات کیسے ہوگی، جزوی بات کیسے ہوگی اس کے اندر؟ میں ماں باپ جو ہیں ہمیں اچھی تعلیم دلائیں، اچھے کپڑے دیں، لیکن رات وقت تو بولے گلی میں جا کے سو، گھر میں نہیں سو، تو ہم بتائیں ہم کیسا عجیب فیل کریں گے؟ گھر میں جو ہے وہ روٹی پکے لیکن سالن نہ پکے، ہر چیز ایک پوری تعریف رکھتی ہے۔ تو یہ عبادت کی پوری تعریف ہے جو سمجھنی پڑے گی ہمیں۔ ہم ایسے اپنے آپ کو سرٹیفائڈ جو ہم نے جنتی سمجھا ہوا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان سب کی مذمت کی ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سمجھو، تو ہم نے ان سب کو اچھا سمجھنا ہے، چاہے وہ ہمیں بری لگتی ہیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے کہا ہے کہ ان کو برا سمجھو، تو ہم نے ان سب چیزوں کو برا سمجھنا ہے، چاہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ یہی تو امتحان ہے انسان کے اندر۔ جو امتحان رکھا گیا یہ رکھا گیا کہ اس کے اندر ایک چیز بلٹ ان کر دی گئی ہے، حالات بھی سامنے کر دیے گئے، اب اس کو کہا ہے کہ اب تمہیں شعور بھی دے دیا گیا ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد تم نے ان سب چیزوں سے کیا کرنا ہے، نمٹنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس میں لڑ کے مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا آپ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک شخص جنگ کی حالت میں آتا ہے، جنگ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں اس جنگ میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا نام لے کر شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ ایک بندے کو پتہ ہے نا کہ میں جاؤں گا، تلوار میرے ہاتھ میں، سامنے کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اور جاؤں گا تو جنگ شروع ہو جائے گی اور مجھے وہاں شہید کر دیا جائے گا، پھر بھی وہ جاتا ہے، وہ پھر بھی جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کچھ تو سوچ رہا ہے نا، کچھ تو اس کے ذہن میں بات ہے کہ جس کو رکھ کے سامنے پھر وہ جا رہا ہے، اور پھر وہ تو یہ ہے اللہ کے تصور کا واضح ہونا۔ اور جب ہمارا اللہ کا تصور واضح نہیں ہوتا تو پھر ہمارے سامنے کیا آ جاتا ہے؟ مجبوریاں۔
اچھا جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور جو لوگ پڑھے ہوتے ہیں ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں مصلحت ہے اس کے اندر، اور جو بیچارے ذرا پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ذرا الفاظ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. بھائی بات تو ایک ہی ہے، آپ تو صرف گھما رہے ہو بات کو یوں کر کے ادھر کرو ادھر کرو. تو خدا کا جو تقاضا ہے مجھ سے وہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. اب اس کی عبادت یہ ہے کہ اس نے مجھے جو کہا ہے میں وہ کروں، یعنی اس نے جہاں مجھے حاضر رہنے کا کہا ہے وہاں سے میں غیر حاضر نہ ہوں، اور جہاں اس نے مجھے غیر حاضر رہنے کا کہا ہے وہاں سے میں حاضر، وہاں پہ میں حاضر نہ ہوں. یہ ہے ڈیفینیشن. اب جب ہم یہ کریں گے نا تو پھر ہمیں اپنی سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہاں ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہم پارشلی عبادت کر رہے ہیں خدا کی، جزوی عبادت کر رہے ہیں کہ ہاں اتنی بات تو مان رہے ہیں اتنی نہیں مان رہے، یا ہم وہ عبادت کر رہے ہیں خدا کی جو ہمیں آسان لگتی ہے. مثال جو ہمیں آسان لگتی ہے کہ ہاں میرا دل کر رہا ہے بھائی، جیسے کبھی نہا دھو کے میں مصلی پہ کھڑا ہوں تو بڑا خشوع و خضوع نصیب ہو رہا ہوتا ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے، ہمارا اپنا دل ہوتا ہے. لیکن فجر کے لیے سردیوں میں صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ سوچ کر کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا، یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی. جو میں نے سیکھا، جو میں نے سمجھا وہ یہی ہے کہ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہمارا، جیسے ایک ڈرائیور ہو وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے نا میں اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور سامنے والی جو جگہ ہے یہاں سے گاڑی مڑے گی یا نہیں مڑے گی، اس کو اندازہ ہوتا ہے نا، اس چیز کا کلیئر ہوتا ہے. کبھی کبھی اس طریقے سے بھی گاڑی نکال کے لے جاتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں بھائی کتنی اچھی طریقے سے ڈرائیونگ کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے گاڑی یوں نکالنی ہے. ہم عبادت کا جو ہم کہتے ہیں ہمیں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا، ہمیں وہ راحت نہیں ملتی، ہمیں وہ سکون نہیں ملتا، تو یہ وہ عقیدہ ہے. میری ایک عادت ہے کہ میں اللہ کے تصور پہ زیادہ بات کرتا ہوں. باقی بھی کتابیں بھری پڑھی ہوئی ہیں جی، نبوت پر، اولیاء اللہ پر، استمداد بالاولیاء، اولیاء سے مدد مانگنا، وسیلہ. میرا ٹاپک اتنا نہیں ہوتا میرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بنیادی تصور واضح نہیں ہے تو اس سے یہ باقی چیزیں نکلتی ہیں، اسی سے ہمیں کنفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے ایک گھر کے اندر میری ایک نوکری ایسی ہے کہ جہاں پر مجھے سیلری بھی مل رہی ہو، رینٹ الاؤنس بھی مل رہا ہو، مجھے موبائل الاؤنس بھی مل رہا ہو، فیول الاؤنس بھی مل رہا ہو، تو میں کہیں اور سوچوں گا نہیں سوچوں گا. میں سب میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، میں خوش ہوں، عزت بھی مل رہی ہے مجھے میرے مقام کی، لیکن ان میں سے 4 چیزیں کم ہوں گی یا مجھے نظر نہیں آ رہی ہوں گی تو ڈیفینیٹلی میں کہیں اور دیکھوں گا نا، سوچوں گا کہیں اور. یہی چیز ہمارے عقیدے کے اندر ہے. آپ یقین مانیں ہم جب تک خدا کا تصور واضح نہیں کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تصور خدا بالکل واضح تھا، بالکل واضح تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ ہاں خدا یہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور خدا پہلے ہے. الحب للہ، جو ذات خدا کی ذات ہے وہ ہمارے دنیاوی تعلقات، دنیاوی مسائل کے آگے اس کی، یعنی کہ دنیاوی مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خدا اوپر ہے. تو میں اس وجہ سے بار بار اس پہ بات کرتا ہوں. تو یہ ہے عبادت، یعنی جو خدا نے کہا ہے وہ کرنا ہے. اب آپ اس کی لسٹ بنائیں، پہلے لسٹ بنائیں کہ جو خدا نے ہمیں کہا ہے میں وہ کرتا ہوں، پھر ایک لسٹ اور بنائیں جو خدا نے ہمیں کہا ہے وہ میں نہیں کرتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی لسٹ بڑی ہوگی؟ دوسری لسٹ بڑی ہوگی نا، کہ جو خدا نے کہا ہے وہ میں نہیں کر رہا. تو پھر میں مسلمان کیسے ہوا؟ یہیں تو میں تو آگے جا ہی نہیں رہا، نہ تو میں اپنا نکاح ختم کر رہا ہوں، نہ میں کوئی اور چیز. میں یہیں پہ بات کرتا ہوں خدا کے تصور پر. ہم کہتے ہیں وہ فلاں نے وہ جی ایک جملہ کہا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، فلاں نے جملہ کہا تو کافر ہو گیا، اب اس کا نکاح دوبارہ کروا دو. پتہ نہیں کتنے لوگ کروا رہے ہیں نکاح، تو خواہ نکاح کروا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نکاح کروا رہے ہیں، دوبارہ نکاح کروا رہے ہیں بیویوں کے ساتھ. یہ سب چیزیں اس وقت کیوں نہیں ہوئی جب دین اٹھ رہا تھا؟ دیکھیں ابھی تو ہم تو دین کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، تعلیمات کو آئے ہوئے. یہ سب چیزیں تو اس وقت ہونی چاہیے
چاہیے تھی جب خدا نیا نیا تھا لوگوں کے لیے نا. پہلے تو انہوں نے کسی نے کہا لات جو ہے خدا ہے, کسی نے کہا منات خدا ہے, کسی نے کہا عزا خدا ہے, کسی نے کہا یہ خدا ہے, تو لوگوں نے نام رکھے ہوئے تھے. جب وہاں پر خدا کا تصور نیا نیا آیا تو یہ مسائل تو وہاں اٹھنے چاہیے تھے نا. کسی صحابی کا دوبارہ نکاح ہوا تو تم نے تو بڑی الٹی بات کر دی, اب تمہارا دوبارہ نکاح ہوگا, دوبارہ تجدید دین کرو, اپنا تجدید اسلام ہوا. بتائیں ان کا جلدی ہونا چاہیے تھا نا, انہوں نے نیا سیکھا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا خدا ایک ہے, خدا کی کیا صفات ہیں, انہوں نے سیکھا بھی نہیں تھا. ہم نے تو بھائی ہمارا تو ماں باپ مسلمان, اساتذہ مسلمان, معاشرہ مسلمان, پڑوسی مسلمان, ہم تو پکے مسلمان ہیں. لیکن ہمارے ہاں تجدید ایمان کے آئے روز کس سے سن رہے ہیں ہم لوگ, لیکن وہاں نہیں سن رہے. کسی ایک صحابی کا بھی بتا دیں جن کے لیے خدا بالکل نیا تھا, خدا کا تعارف جن کے لیے بالکل نیا تھا. اچھا یہ بھی تو سارے پہلے بتوں کو پوچھتے تھے, اور دوسری اوپر سے بات یہ کہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے, نہیں تھا ان کا رواج پڑھے لکھے ہونے کا. پھر ہم اس دور کو کیا کہتے ہیں, دور جاہلیت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سویلائزڈ ہم کہتے ہیں نا اس کو, ایسے خاص تھے بھی نہیں وہ. لیکن ان کے ہاں جو خدا کا نیا تصور آیا تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو اور اس کو سمجھ بھی لیا. ہمارے ہاں روز یہ مسئلے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ ہی یہی ہے. آپ جب غلط بنیاد بنائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ بھی رکھ دیں تو وہ کمزوری رہے گی, وہ چھوٹی موٹی باتوں سے بگڑتی بھی رہے گی. ٹھیک ہے, وہ بنے ہی نہیں ہے ایکچولی, تو وہ بنی ہی نہیں ہے نا. وہ تو ایک تھوڑا سا ہوا کا دباؤ آئے گا تو وہ تو گر جائے گی. تو خدا کے تصور کے خدا کے اس تصور کو اور اس کے لیے جو انسان کو جو کام کرنے چاہیے ان سب کو سامنے رکھیں, اور پھر خود کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ہاں اب میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, اندازہ ہو جائے گا. تو وہ لسٹ بڑی, تو اس بات ہی کی تو مذمت کی ہے قرآن نے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو, یکفرون ببعض الکتاب, اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو. یہی تو ہے جو آج ہمارا حال ہے. پھر میں اس کیسے ڈیفینیشن, پھر مجھے بتائیں کہ میرا عقیدہ کیسے مضبوط ہوا. میرا عقیدہ اولیاء اللہ کے ساتھ تو بعد میں ہے نا, پہلے تو خدا کے ساتھ ہے, اللہ ایک ہے. میرا عقیدہ تو بعد میں ہے, باقی سب چیزوں پر بعد میں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں. تو آپ اس چیز کو رکھیں ذہن میں, اس چیز کو سمجھیں ذہن میں کہ خدا کا کی جو عبادت ہے وہ ہم نے عبادت کو سمجھنا ہے. پہلے میں مثال کے طور پر مجھے کتنی ساری باتیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں. برے القاب سے کسی کو نہ پکارو, جاسوسی نہ کرو کسی کی ٹوہ میں نہ لگو, ٹھیک ہے, نکاح کرو, عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. پھر وہ سب ہدایات دے کے رسول اللہ کی زندگی سے کو بھی پریکٹیکل کے طور پر بتایا کہ اب یہ نہیں بولنا کہ یہ تم سے کام ہو نہیں سکتا. ایک ہوتا ہے نا یہ سر یہ کام بہت مشکل ہے, نہیں. اللہ نے کیا کیا, اللہ نے قرآن نازل کیا, قرآن نازل کرنے کے ساتھ حضور کی زندگی بھی ایسی ہو گئی جیسے قرآن کہتا تھا. تو مطلب یہ بتایا کہ یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ انسان نہیں گزار سکتا, زندگی ایسے نہیں ہے کہ انسان نہیں گزار سکتا. یہ تمہارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے, آسان ہی ہے, لیکن تم تھوڑی توجہ دو گے تو نا, کرنا چاہو گے تو کرو گے نا, نہیں کرنا چاہو گے تو نہیں ہوگی, ظاہر سی بات. تو عبادت کا یہ تصور کلیئر ہو گیا کہ یہ عبادت ہے. یعنی میں السلام علیکم کہنے میں پہل کروں, مجھے قرآن کہتا ہے, میں صبر اختیار کروں, میں شکر کروں. یہ آپشنل چیزیں نہیں ہیں کہ ہاں کر لیا تو اچھی بات ہے. یہ آپشنل چیزیں نہیں ہیں, کمپلسری ہیں, کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس کے بدلے خدا 40 سال کی 50 سال کی زندگی کے بدلے, اور اس میں جو کامیاب ہو کے جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ابدی زندگی دے گا, انعام ریوارڈ کے طور پر. کھیل تماشا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے بس 50 سال زندگی گزار لی بس ٹھیک ہے. ہاں نہیں, اللہ نے کائنات بنائی ہے اور
اللہ تعالیٰ خواہ چیزیں تھوڑی بنائے گا. اللہ نے کیا کرنا ہے کہ انسانوں کو، کروڑوں اربوں انسانوں کو دنیا میں بھیجا اس نے، ان کے لیے ایک نصاب بنایا، سلیبس بنایا، اور پھر ان کو اس پہ عمل کرنے کو کہا. اب اس پہ جو عمل کر کے کامیاب ہوں گے ان کو کیا کرے گا؟ ان کو اپنے ساتھ ابدی بنائے گا. قرآن میں لفظ ہے نا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. خدا بھی ہمیشہ رہے گا. تو انسان کیا ہو جائے گا؟ اس 40-50 سال کی زندگی کی مشکلات، مصیبتیں، خواہشات پر کنٹرول، دکھوں پر صبر، لوگوں کے رویوں پر صبر، ان سب چیزوں کا اجر کیسے پائے گا؟ اس کے بعد یہ اجر پائے گا کہ وہ خدا کے ساتھ ابدیت میں شریک ہو جائے گا. خدا بھی ابدی رہے گا، انسان بھی ابدی رہے گا. اب 40 سال تو یہاں کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے، 40 سال تو نفس ہاتھ میں نہیں آ رہا، اپنا آپ سمجھ نہیں آ رہا. یہی زندگی نا، 50 سال 60 سال بس ختم. اس کے بعد کتنی زندگی ہے؟ ریئر کیسز میں 70-80 سال لگ جاتے ہیں. پھر یہ تصور ہے خدا. اب یہ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. بہت سا مشکل کام ہے یہ، بہت زیادہ مدد طلب کرنا. آپ دیکھیں نا، لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ کے سامنے. اس وقت ہمارے معاشرے میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک، چھوٹی بچی سے لے کر بڑی عورت تک معاشرے میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. میں گداگروں کی تو بات کر ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو چھوٹی تھی. جی وہ شادی کرنی ہے بچی کی، 10 لاکھ روپے قرضہ چاہیے. اس 10 لاکھ روپے قرضے میں ہم لے کے گناہ خرید کر شادی کرتے ہیں، گناہ کر کے شادی کرتے ہیں. تو ہم نے مدد کس سے مانگی؟ خدا سے مانگی؟ نہیں مانگی نا. خدا سے ہمیں پتہ ہے، خدا سے مدد مانگیں گے تو شاید یہ بھی خوف آئے گا کہ کوئی غیر شرعی کام نہ کرے، ہے نا. ہم تو خدا کو تو لاتے ہی نہیں ہیں، ہم اتنے چلا کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. نہیں ان کو سائڈ میں کرو. مدد جو مانگنے کا جو تصور ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فقیر مانگتے رہتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم سمجھا تم نہیں کرو تو کون کرے گا؟ تم نہیں کرو تو کون کرے گا؟ کیا یہ خدا کا انکار نہیں ہے؟ تم نہیں کرو تو کون کرے گا؟ اللہ کر رہا ہے. حضور نے کیوں فرمایا وما علینا الا البلاغ؟ مجھ تک صرف پہنچانا ہے، ہدایت تو نہیں دے گا نا حضور. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ مدد طلب کرنا. قیامت کے دن مجھے میرا پیر بچائے گا. کیسے بھائی؟ کیسے بچائے گا تمہیں؟ تو مدد طلب کر رہے ہیں آپ. تو خدا کہاں ہے؟ سب کچھ پیر نے کرنا ہے، سب کچھ پیر صاحب نے کرنا ہے. تو دنیا پھر خدا کدھر ہے؟ تو تم تو سارے، آپ نے سارے کام، ساری صفات تو پیر صاحب کے اندر ٹرانسفر کر دی. خدا تو نہیں ہوا نا. پھر ہم اس میں سے ایک باریک لائن نکالتے ہیں، نہیں وہ ایسا نہیں، ایسا ہے. تسلی دینے کے لیے خود کو نہیں نا. تو یہ مدد حرام کام میں، حلال کام میں، ہر چیز کے اندر اسباب پورے کریں ہم اپنے، مدد خدا سے طلب کرنی ہے. جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام سپاہیوں کو صف آرا کیا اور پھر اس کے بعد دعا کی، اللہ یہ جتنے میرے پاس تھے میں لے آیا. اگر یہ آج فتح ان کو نہیں ملی تو پھر ادھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. یعنی جو کیپیسٹی میرے اندر تھی اس قصے کا کام میں نے کر دیا. یہ ہے مدد طلب کرنا. اب مدد طلب کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا رہے ہاتھ پیار رکھے کہ ہاں بھائی چلو اللہ تعالیٰ دے گا، میں تو نہیں کرا کچھ، اللہ تعالیٰ دے گا بس. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ میں اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے جو ہے نا اچھا فروٹ مل جائے. تو فروٹ ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوگا نا، زمین دیوار سے تو نہیں نکلے گا نا. اس کے لیے میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، 10 جگہوں پہ جاؤں گا، وہاں سے میں ایک جگہ سے میرا ہاتھ خود بخود رکے گا کہ ہاں یہاں سے لینا ہے، وہ اچھا نکلے گا فروٹ. لیکن میں نے جانا تو ہے نا. لیکن میں یہ کہوں کہ نہیں تم ہی مجھے اچھا فروٹ لا کے دو،
تم ہی مجھے نوکری دو، تم ہی مجھے رشتہ دو، تم ہی مجھے گھر دو، میں بے آسرا ہو جاؤں گا، میں بے سہارا ہو جاؤں گا. کہاں رکھ رہے ہو خدا کو؟ یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کا اس کا ارادہ ہوا اور وہ لشکر لے کر آیا تو اس نے دیکھا باہر بہت سارے اونٹ کھڑے تھے. تو اس نے نا وہ اونٹ قبضے میں لے لیے. اونٹ قبضے میں لے لیے تو وہ اونٹ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے، حضرت عبد المطلب کے. ان کو پتہ چلا، وہ آئے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو یہ تو بیت اللہ کے متولی ہیں. اب یہ بولیں گے، مجھ سے ریکویسٹ کریں گے کہ بیت اللہ پر حملہ نہیں کرو، بیت اللہ کو مت گراؤ. یہ وہ آئے، انہوں نے سوال، انہوں نے کہا جی وہ میں ملنے آئے ہوں. بولا جی ہاں بولیں. بولا وہ میرے اونٹ آپ کے پاس تھے. وہ حیران ہو گئے، میں تو تمہارے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا، اس نے کہی بات، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، دیکھیں یہ اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ جس کا ہے وہ خود سنبھال لے گا، میرا نہیں ہے. آج ہم دین کو بچانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا. اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین پہ بھیجا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، خواہشات کنٹرول کریں، عداوت سے دلوں کو پاک کریں، کدورت سے پاک کریں، نفرت سے پاک کریں، ہدایت پر رہیں، خواہشات کو کنٹرول کر کے دین کی طرف جائیں. جو اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ کا سوچ کے اس کو اچھا مانیں، جو بہت برا لگتا ہے لیکن اچھا اللہ کا سوچ کے اس کو اچھا سمجھیں، اچھا مانیں. ہمیں یہ امتحان کم ہے. آپ بتائیں نا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میں کہتا ہوں میں دین کو بچانے آیا. دین کو بچانے آیا، دین کو بچانے نہیں آئے بھائی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا اللہ دیکھے گا جس کا ہے، میں نہیں دیکھ رہا اس کو. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں اس کو بتا کے آؤں کہ تم جو کرنے آئے ہو نا وہ کام عام کام نہیں ہے. تم جو لڑائی لڑنے کے لیے آئے ہو، تمہاری لڑائی میرے ساتھ تھوڑی ہے، تمہاری لڑائی یہ مکہ کے چند لوگوں کے ساتھ تھوڑی ہے. تم جس گھر کو گرانے کے لیے آئے ہو وہ گھر کس کا ہے؟ تم جنگ ان سے لڑنے کے لیے. یہ ہوتا ہے تصور کا واضح ہونا، تصور کا واضح ہونا. اسی کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو آج کی دنیا کے حساب سے دوں گا، محرمات کے حساب سے. ہماری مائیں بہنیں پڑھی لکھی خوبصورت، ہم سوچتے ہیں پڑھی لکھی خوبصورت، کتنا تصور واضح ہوتا ہے ہمارے لیے. ہماری مائیں، ہماری بہن ہے، وہ کیسی بھی کیوں نہ ہو، کلیئر تصور ہوتا ہے ہمارے. لیکن جو نامحرم ہے ہمارے لیے، ان کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے بالکل واضح لائن ہوتی ہے. ہاں یہ محرمات یہ نامحرم، ہم جانتے ہیں. پھر ہم ان کی محرمات کی طرف ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، نہ ہمارا خیال جاتا ہے نہ ذہن جاتا ہے. کیسے کبھی جاتا ہے؟ الحمدللہ. لیکن یہاں پر ہم ان کی طرف دیکھ کے ہماری نگاہیں تقدس سے، احترام سے جھک جاتی ہیں. یہی اسلام نے کہا یہاں بھی جھکاؤ. یہی کہا نا، اب یہاں بھی جھکاؤ. یہاں دیکھ کے جھکا رہے ہو نا، یہاں بھی جھکاؤ. یہاں نہیں جھک رہی. یہ کنٹرول ہے، یہ صبر ہے. اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ہم نے کہا تم برقع پہنو، تم تو برقع پہنو ہی پہنو، لیکن تمہیں بھی تو نگاہیں نیچے رکھنی ہے نا. برقع نہیں پہنتی ہے نہیں پہنتی، وہ اس کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ تمہارا بھی تو مسئلہ ہے کہ تمہاری نگاہیں، تم نے بھی تو کچھ کرنا ہے. نہیں معاشرے میں بہت بے حیائی پھیل رہی ہے، میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں. بھائی تم نیچے دیکھو تو آدھی بے حیائی ختم ہو جائے گی. صحیح ہے نا؟ آدھی بے حیائی ختم ہو جائے گی. آپ چیزوں کو اویلیبل بنائیں گے، اس کو جب آپ کم کر دیں گے خود بخود. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اکنامکس میں پڑھتے ہیں، کسی چیز کی جو ہے نا وہ سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، ریٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آپ ان مردوں کی نگاہیں نیچے ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر فیشن شو ہوں گے، پھر اتنا فیشن ہوگا. یہ مردوں کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں تو انہیں کو دکھایا جاتا ہے، یا پرندوں کو تھوڑی دکھایا جاتا ہے فیشن، یا دیواروں کو دکھایا جاتا ہے فیشن؟ ظاہر سی بات ہے ان کو نہیں دکھایا جاتا نا. تو جن کو دکھایا جاتا ہے اگر ان کی نگاہیں نیچی ہو جائیں، ختم. آپ کی سوسائٹی میں کوئی دکان کھولے شراب کی، وہ دکان کوئی نہ خریدے، دکان بند ہو جائے گی نا، یہاں چلتی رہے گی.
تو ہم اس چیز کو سمجھیں، جانیں کہ عبادت کا تصور اور استعانت کا تصور، مدد طلب کرنے کا، وہ معمولی تصور نہیں ہے. ہم نے خدا کو سامنے رکھنا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آج ہم اس کو جو ہے میں چاہتا ہوں کمپلیٹ ہو جائے خدا کی بات، تاکہ اگر ہم اگلی کلاسز میں انبیاء اور رسولوں اور اولیاء اور اس پر ہم یا جو ہم سے دین اسلام دیگر جن چیزوں پر ایمان کا کہتا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں وہ سب چیزیں لمیٹڈ ہیں. نبی کا تصور لمیٹڈ ہے، رسول کا تصور لمیٹڈ ہے، اس کی ایک تعریف ہے، ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. خدا کا تصور لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ بحر پورا سمندر ختم ہو جائے گا، تمہارے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس کو یہ ہے، ہم آلموسٹ 19-20 کا فرق رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ یہ بس یہ فرق ہے. یہ فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے. خدا ہے، وہ اس کی صفات ہی اتنی زیادہ ہیں اور وہ اتنی بڑی دنیا کا پالنے والا ہے. وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کسی ایک محدود وقت کے لیے آئے ہیں کیا وغیرہ. تو ہم یہ سمجھے آج کی کلاس میں الحمدللہ کہ خدا، اس کی صفات کیا ہم نے پچھلی پڑھی، کچھ آج پڑھی، اور اب یہ کہ انسان سے اس کا کیا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور انسان سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ عبادت اور استعانت. پھر اس کے بعد چیزیں بتا دی مختلف کہ کس کن چیزوں کی استعانت ہے، کیا کیا ہے. آئندہ کسی اور کلاس میں ہم اس پہ بھی مزید بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے یہ میں کہوں گا کہ اب ان 2 کلاسز کی نا آپ اپنے الفاظ میں ایک سمری ضرور بنائیں، کاپی پہ لکھ کے دکھائیں مجھے، سب اپنے الفاظ جو سمجھائے. اب یہاں سبحان اللہ سب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن ایک کاپی پہ لکھیں تو صحیح کہ آپ نے سمجھا کیا ہے. اس کا فائدہ بتاؤں میں آپ کو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. ہم نے کوئی بورڈ کی کاپی تھوڑی چیک کرنی ہے، ہم نے صرف آپ کو پریکٹس کروانی ہے کہ آپ کو یاد رہے گا کہ ہاں ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں اور یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.